السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطاء الرحمن۔ آج ہم مطالعہ قرآن برائے جماعت نہم کی سورۃ القصص کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیاة الدنیا ثم هو یوم القیامة من المحضرین۔ مطالعہ قرآن حکیم برائے جماعت نہم سورۃ القصص کی ہم دوسری رکوع پڑھیں گے۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا، بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو، فَهُوَ لَاقِيهِ، تو اسے پانے والا ہو، كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جسے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا سامان دیا ہو۔ یہ 7واں رکوع ہے، سورۃ القصص کی 7واں رکوع ہے۔ ثم هو یوم القیامة من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن مجرموں کی طرح حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا۔ مراد پہلے شخص سے مومن ہے، افمن وعدنا وعدا حسنا، اس سے مومن مراد ہے جس سے جنت کا وعدہ ہے، اور دوسرے سے مراد کافر جو مجرم ہو کر آوے گا، اور چونکہ متاع دنیا ہی ان لوگوں کی بھول کا سبب ہے اس لیے اس کی تصریح فرما دی، ورنہ ان دونوں کا برابر نہ ہونا تو دراصل اس وجہ سے کہ وہ گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے، یہ جنت کی نعمتوں سرفراز ہوں گے۔ مومن جنت میں جائے گا اور کافر جہنم میں۔ اور آگے اس تفاوت اور کیفیت احضار کی تفصیل ہے کہ وہ دن قابلیات کرنے کے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ ان کو پکارے گا، فَيَقُولُ، پس وہ فرمائے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہ میرے وہ شریک کہاں ہے جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے۔ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، وہ لوگ کہیں گے جن پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہوگی، رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا، اے ہمارے رب یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا، اغویناہم، ہم نے انہیں اسی طرح گمراہ کیا، کما غوینا، جیسے ہم خود گمراہ ہوئے، تبرأنا الیک، ہم آپ کے سامنے ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، ما کانوا یا ایانا یعبدون، یہ ہماری پوجا نہیں کرتے تھے۔ وہ ان سے وعدہ خلافی کریں گے، شیاطین ان سے بولیں گے، ان سے انکار کریں گے ان کی عبادت سے۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ، اور کہا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو، فَدَعَوْهُمْ، پس وہ انہیں پکاریں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو انہیں جواب نہ دیں گے، وَرَأَوْا الْعَذَابَ، اور عذاب کو دیکھ لیں گے، پھر تمنا کریں گے، لو انہم کانوا یہتدون، کی کاش وہ ہدایت پا لیتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ،
اور جس دن وہ اللہ انہیں پکارے گا فیقولو پس وہ فرمائے گا ماذا اجبتم المرسلین تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا فعمیت علیہم الانباء پر اس دن ان پر تمام خبریں تاریک ہو جائے گی یومئذ اس دن فہم لا یتساءلون تو آپس میں بھی سوال نہیں کر سکیں گے آپس میں بھی ایک دوسرے سے کچھ نہیں پوچھ سکیں گے فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا پس جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کیے فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ تو امید ہے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا وہ کامیاب پانے والوں میں سے ہوگا یعنی محشر میں کفار و مشرکین سے پہلا سوال شرک کے متعلق ہوگا کہ جن شیاطین وغیرہ کو تم ہمارا شریک کہا کرتے تھے اور ان کا کہا مانتے تھے آج وہ کہاں ہیں کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں اس کا جواب میں ظاہر یہ تھا کہ مشرکین ہی جواب دے کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہم نے از خود شرک نہیں کیا بلکہ ہمیں تو ان شیاطین نے بہکایا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ خود ان شیاطین کی زبانوں سے کہلوا دیں گے کہ ہم نے بہکایا ضرور تھا مگر مجبور تو ہم نے نہیں کیا اس لیے مجرم ہم بھی ہے مگر جرم سے بری یہ بھی نہیں کیونکہ جس طرح ہم نے ان کو بہکایا تھا اس کے بالمقابل انبیاء علیہ السلام اور ان کے نائبوں نے ان کی ہدایت بھی کی اور دلائل کے ساتھ ان پر حق واضح کر دیا تھا انہوں نے اپنے اختیار سے انبیاء کی بات نہ مانی ہماری مان لی تو یہ کیسے بری ہو سکتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کے سامنے حق کے دلائل واضح موجود ہو اور وہ حق کی طرف دعوت دینے والوں کے بجائے گمراہ کرنے والوں کی بات مان کر گمراہی میں پڑ جائے تو یہ کوئی عذر معتبر نہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے وَيَخْتَارُ اور چن لیتا ہے مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ان کو اس چننے کا کچھ اختیار نہیں سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو شریک ٹھہراتے ہیں آپ کا رب انہیں بالانفراد صفات کمال کے ساتھ موصوف ہے چنانچہ وہ جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے تو تکوینی اختیارات بھی اسی کو حاصل ہیں اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اختیار سے مراد اختیار احکام ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کہ تخلیقی کائنات میں منفرد ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے تو اجراء احکام میں بھی منفرد ہے وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ اور آپ کا رب جانتا ہے ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں وَمَا يُعْلِنُونَ اور وہ کچھ جو وہ ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی رب جانتا ہے وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وہی اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں وَلَهُ الْحُكْمُ اور اسی کے لیے حکومت ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف واپس کیے جاؤ گے قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان جعل الله عليكم الليل بلا تم دیکھو اگر اللہ ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر رات تواری فرما دے جعل لاگو کرنا تواری فرمانا لیل رات سرمدن ہمیشہ کے لیے الى یوم القیامت قیامت کے دن تک من الہ غیر اللہ یأتیکم بدیا تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے ضیا روشنی یأتیکم لانا افلا تسمعون کیا تم سنتے نہیں ان
دلائل کو آپ سنتے نہیں ہیں، اس پر آپ اپنی فکر نہیں کرتے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے رات کے ساتھ تو اس کا ایک فائدہ ذکر فرمائے، بلیل تسکنون فیہ، رات میں انسان کو سکون ملتا ہے، اس کے بالمقابل دن کے ذکر میں ضیاء کے ساتھ کوئی فائدہ ذکر نہیں فرمایا۔ سبب ظاہر ہے کہ دن کی روشنی اپنی ذات میں افضل ہے اور ظلمت سے روشنی کا بہتر ہونا معلوم و معروف ہے۔ روشنی کے بے شمار فوائد اتنے معروف ہے کہ ان کے بیان کی ضرورت نہیں تھی۔ قل ارائیتم، فرما دیے بلا تم دیکھو، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اگر اللہ ہمیشہ کے لیے تم پر دن طاری فرما دے، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے، یاتیکم بلیل، جو تمہیں رات لا دے، تسکنون فی، جس میں تم آرام پاؤ، افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں، ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار، اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس رات میں آرام پاؤ، ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تم دن میں اپنے رب کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، تبتغوا تلاش کرنا، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ، اور جس دن اللہ ان کو پکارے گا پس وہ فرمائے گا، اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں، کنتم تزعمون، جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے، تمہارا خیال تھا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے، تو آپ ان کو دکھائے نا۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم ہر ایک امت میں سے گواہ نکالیں گے جو ان کا پیغمبر ہوگا، فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، پھر ہم فرمائیں گے، ہاتوا برہانکم، کہ اپنی دلیل پیش کرو، فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، تو جان لیں گے کہ سچ بات اللہ ہی کی ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور ان سے کو جائیں گے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو جھوٹ باندھا کرتے تھے، جو اللہ کے ساتھ جھوٹ باندھتے تھے، ان سے وہ کھو جائیں گے، اس سے وہ کھو جائیں گے اور وہ جھوٹ موٹ ختم ہو جائیں گے، اور وہ حیران و پریشان روز محشر میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔